ربیع الاول مہینہ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا اسی مہینے میں اسی ربیع الاول میں ساتھ میں بولو ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی. آنا بھی مبارک ہے, بولو آنا بھی اور جانا بھی. آنا اتنا مبارک کہ نبی آئے تو ہم آئے, آپ آئے. نبی نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتے نہ زمین ہوتی. نبی آئے دنیا کو وجود ملا, نبی آئے در و دیوار کو وجود ملا, نبی آئے سمندروں کو وجود ملا, نبی آئے تو بر و بحر کو وجود ملا, نبی آئے تو رحمتوں کی بہاریں لے کر آئے, نبی آئے تو مغفرت کا سامان لے کر آئے, نبی آئے تو عظمتوں کے پہاڑ لے کر آئے, نبی آئے تو رفعت و منقبت کے کنارے لے کر آئے. آئے آنا بھی مبارک اور جانا اتنا مبارک کہ جب گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کے دریا کو بہاتے چلے گئے. بولو بولو سبحان اللہ. پھر بولو آنا بھی اور جانا بھی. خود ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی ومماتی خیر لکم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک. پورا مجمع بولے گا ساتھ میں. نبی فرماتے میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو ربیع الاول ہے نا, سیرت النبی پر سنیں گے نا انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رکھو, آج کل کچھ لوگ فتنہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کی قسم بس چلے تو گلا ڈبوچ لو ان کا, جو کہتے ہیں کہ اب کوئی اور نبی آنے والے ہیں. آج بڑا فتنہ چل رہا, کوئی امام مہدی بن رہا, کوئی حضرت عیسیٰ بن جاتا, کوئی کہتا کہ اب نبی ہم ہیں اور آنے والے ہیں. اے پورا احمد آباد ساتھ میں کہو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ذرا زور لگا کر بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, اور ہم کو کوئی اور نبی کی ضرورت بھی, ہم کو کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت بھی. اللہ نے فرما دیا پارہ نمبر 22. بولو اللہ نے فرما دیا پارہ نمبر 22. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی آخری نبی ہے. پورا احمد آباد بولے نا اب اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں, اس قرآن پاک کے بعد کوئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. آج آپ کو ایک بہت عجیب و غریب بات بتاؤں, سنو گے نا, سنو گے نا انشاءاللہ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, کہ میرے کو آپ کو اللہ نے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا. بولو نا کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. کھنکھناتی ہوئی مٹی, یعنی کیچڑ بولتے نا, کیچڑ مٹی میں پانی ملا ہو نا, وہ ایسی کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے میرے کو اور آپ کو پیدا کیا. اور جب جنات کا نمبر آیا تو اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کر دیا, ہم کو مٹی سے اور جنات کو. جنات دیکھا نہ دیکھا؟ ہمارا قاسم بھائی نہیں آیا, او جنات وہیں کھڑا ہے پردے کے پیچھے. دیکھو کیسا چھپ گیا, اس کو معلوم ہے آج اس کو بیوی گھر میں آنے نہیں دے گی کہ میرے ابا نے انسان سے شادی کرائی تھی, جنات سے تھوڑی کرائی تھی. بھائی ساتھ میں بولو نا اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ جناتوں سے احمد آباد والوں کو ڈر لگتا ہے. کیوں؟ بچوں کو نہیں لگتا, بڑوں کو لگتا ہے. ارے بہت ڈر لگتا ہے مولانا. میرے پاس آتے ہیں نا, کہتے ہیں مولانا بہت پرابلم ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا آپ کو گھر چیک کرنا پڑے گا. ارے بھائی کیوں گھر کیوں چیک کرنا؟ کہتے ہیں مولانا ایک رات آ کے ہمارے گھر پہ سو تو سے. میں نے کہا پرابلم کیا ہے؟ کہا رات ہوئے ٹھک 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 ایسی آواز آتی ہے, کوئی ادھر سے جاتا کوئی ادھر سے جاتا. میں نے کہا کون ہے کون؟ تو کہتے آپ کو نہیں معلوم, وہ جنات ماما, جنات ماما. میں نے کہا واہ وہ ماما تو بھانجا. اچھا جو جنات گھر میں دکھتا ہے اس کو کوئی نکالتا نہیں, اتنا بڑا ٹی وی.
टीवी भी नहीं, अब तो इतने बड़े बड़े हो गए, मैं कहता हूं टीवा, उसको कोई नहीं निकालता जो इतना बड़ा जिन्नात है, और दूसरे जिन्नातों के निकालने की फिक्र में हो रहा है। ऐसा लगता कि सारे अहमदाबाद में जिन्नात आके बस गए। अच्छा, एक अभी अजीब गरीब चला है, जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया, है ना मौलाना अंजू? जिसको देखो जादू हो गया। अरे बुखार आया तो जादू हो गया, कैंसर हो गया तो जादू हो गया, कम वक्त घुटके खाता था तो कैंसर हो गया, अब उसमें जादू कहां बीच में आया? वैसा है, देखो जादू भी होता है और जिन्नात भी आता है, क्योंकि जिन्नात आता है, कुरान करीम में कई जगह पर जिन्नातों का नाम आया, जिन्नातों का जिक्र आया, बल्कि अल्लाह ने पूरी सूरह जिन उतारी पारा नंबर 29 में। और जादू का भी मामला है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तसहरा फकद कफरा। हमारे नबी ने फरमाया जो जादू करे या जादू कराए या जादूगर के पास जाए या जादूगर के पास जाके सीखे या किसी को सिखाए या किसी का बुरा करने के लिए कोई जादूगर के पास जाए, हमारे नबी फरमाते ईमान से निकल गया, ईमान से निकल गया। और हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा फरमाते कि जादू के शोबे में आने वाला इतना दूर ईमान से निकल जाता कि मरते वक्त उसको तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं होती है। तो है जादू है, जिन्नात है, लेकिन हर एक को जादू जिन्नात ने पकड़ लिया। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? खैर, ये तो मैं दूसरे टॉपिक पर चला गया, फिर असली बात पर आ जाओ। अल्लाह ने हमको पैदा किया, बोलो किससे पैदा किया? और जिन्नातों को किससे पैदा किया? ये बयान में सिर्फ बच्चे लोग ही है। कम बखत इतने बड़े बड़े घोड़े काय को नहीं बोलते कुछ? बोलो ना, अल्लाह ने हमको किससे पैदा किया और जिन्नात को किससे पैदा किया? ये कुरान करीम में लिखा है सूरह रहमान में। सूरह रहमान तो याद होगी, मेरे साथ में पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिज मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी कुदरत कामिला को तो देख ले। इंसान को बनाना मैंने मिट्टी से बना दिया, खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा कर दिया। मैंने जिन्नातों को आग से पैदा कर दिया। लेकिन आज रबीउल अव्वल में हम अहमदाबाद वाले एक सवाल लेकर खड़े हैं कि अगर इंसान मिट्टी से पैदा हुए और जिन्नात आग से पैदा हुए, अल्लाह ये तो बता दे, अल्लाह ये तो बता दे तूने हम सबके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कैसे पैदा फरमाया? बोलो ना सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे आका से बढ़कर कोई आका, आवाज नहीं आ रही मेरे आका, हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। हमारे नबी कैसे पैदा हुए? रबीउल अव्वल महीना। सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग नाराज तो नहीं ना? क्योंकि मैं कुछ कड़वा तो अब तक बोला भी नहीं। नहीं, नाराज तो नहीं ना आप लोग? नहीं, होंगे तो क्या करोगे? कुछ कर तो सकते नहीं थे। बीच बीच सुनो ना बेटा, आराम से सुनो। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे को आखिरी वक्त बता देना, मौलाना 11:15 बजे है। बोले अंजुम कब तक? घबरा रहा है, इसको मालूम है। भाई कौन बोला फजर तक? लियाकत भाई आप बैठे ना? अरे आपने तो माशाल्लाह इतना अच्छा खिलाया, बहुत अच्छा खिलाया। मौलाना हबीब साहब आप आए नहीं, वरना लियाकत भाई ने आज ये गुलशन बेकरी में जो मेरे को खाना खिलाया ना, यानी मतलब है कि वेज भी आ गया, नॉन वेज भी आ गया, ठंडा भी आ गया, मीठा भी आ गया। यानी लियाकत भाई ने कहा आज जितना खाना खा अब मत आना। और मेरे को एक बात बहुत पसंद है लिया का, ऐसा अगर मेज़बान हो ना तो दिल जीत लेता है। मैंने हमारे भाई मौलाना हुज़ैफा साहब से कहा कि ये हमारे गुलशन बेकरी के मालिक है, तो इन्होंने कहा हम काहे के मालिक तो आप ही है। अल्लाह इनके इस जुमले को कबूल फरमाए और इस तरह मेहमानों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इनकी वालिदा बीमार हैं, दुआ करें। माँ बहुत प्यारी चीज़ होती है, अल्लाह की कसम माँ बहुत प्यारी चीज़ होती है। हम खोने वालों को पूछो क्या होता है माँ के जाने के बाद, क्या हालात आते हैं माँ के जाने के बाद।
एक मिनट दिमाग का सुकून नहीं मिलता माँ के जाने के बाद। इनकी वालिदा बीमार है, दुआ करो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। माँ बिस्तर पर भी रहती है लेकिन उसकी आंखों से भी दुआओं के असरात नजर आते हैं। तो खैर मैं बात पर आ जाऊं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा फरमाया इसी महीने में रबीउल अव्वल में। तो 8, बोलो कितने, 8 अशियाओं से, 8 अशियाओं से अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पैदा फरमाया। आज मैं चाहता हूं कि यहाँ का बच्चा बच्चा याद करके जाएगा ताकि ये पता चले कि अगर अल्लाह हमको मिट्टी से पैदा करता है, अल्लाह जिन्नातों को आग से पैदा करता है, तो जो हमारे आका है, जो ताजदार मदीना है, जो अहमद मुज्तबा है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो सरकार दो आलम है, जो सरवर कौनैन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो खातमुन नबीयीन है, जो शफीउल मुज़निबीन है, जो मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर है, जो ताहा व यासीन है, कसम परवरदिगार की अल्लाह ने कितने प्यार से हमारे नबी को पैदा किया होगा। आपको मालूम है हमारे नबी को पैदा, विलादत बासआदत, हमारे नबी का दुनिया में आना अल्लाह तबारक व तआला, आप लोग उंगली पर गिनते जाना, अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को फरमाते जिब्राइल जाओ, हजरत जिब्राइल को फरमाते अल्लाह जाओ जमीन पर जाओ और उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अभी उसको मदीना नहीं कहा जाता है, लेकिन जिब्राइल जाओ उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा और वहां से मिट्टी लेकर आओ और उस मिट्टी का नाम मिट्टी नहीं होगा, उसका नाम खाके शिफा होगा। जिब्राइल वो खाके शिफा लेकर आ जाओ। अब हजरत जिब्राइल को ऑर्डर मिला, करेंगे नहीं करेंगे काम? बोलो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी, साथ में बोलो फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी। कुरान करीम में लिखा है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये फरिश्तों की जमात, मुकद्दस जमात कभी नाफरमानी न करे। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी उंगलियों पर गिनोगे, सारे का सारा मजमा गिनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत जिब्राइल को फरमाया उस जमीन पर चले जाओ जिस जमीन को मदीना कहा जाएगा और वहां से खाके शिफा लेकर आओ। हजरत जिब्राइल यूं गए और यूं आए, खाके शिफा लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खाके शिफा को रख दो और जाओ जन्नत में जाओ और नंबर 2 जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल यूं गए जन्नत में, मुश्किल लिया और लेकर वापस आ गए। फरमाया अल्लाह खाके शिफा भी लेकर आया हूँ मदीने की और मुश्क भी लेकर आया। अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत से जाफरान लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेकर आओ? जाफरान। हज़रत जिब्राइल, भाई अल्लाह का ऑर्डर था ना, अल्लाह का ऑर्डर था। हज़रत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का जाफरान लेकर आ गए। बोलो कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया जिब्राइल जाओ और जन्नत से काफूर लेकर आओ। काफूर, काफूर कहते खुशबू वाली लकड़ी, वो जन्नत की लकड़ी। आहा मेरे प्यारो, उस लकड़ी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और उस लकड़ी की खुशबू का अल्लाह की कसम कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो हज़रत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का काफूर लेकर आए। पूरा मजमा बोले कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का सुम्बुल, सुम्बुल यानी पौधा, जन्नत का ग्रास, जन्नत की घास और जन्नत का पौधा वो लेकर आ जाओ। हज़रत जिब्राइल यूं गए और यूं आ गए, जन्नत का पौधा भी लेकर आए। पूरा अहमदाबाद बोले भाई कितनी चीजें जिब्राइल लेकर आए? 5। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल तुम्हें मालूम है, अल्लाह फरमाते जिब्राइल तुम्हें मालूम है मैंने जन्नत में बहुत सी नहरें बनाई है लेकिन 3 नहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत जिब्राइल ने कहा मुझे मालूम है। कहा पहली नहर पर जाओ जिसका नाम है माइन। पूरा मजमा बोले क्या नाम है? माइन, 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 माइन जाओ। अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल वो पहली वाली नहर माइन पर जाओ जिसको कुरान करीम में फरमाया बि अकवाबि व अबारिक व कअसिम मिन माइन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये जो माइन वाली नहर है इसका पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल गए वहां से माइन का पानी लेकर आए। बोलो ना कितनी चीजें जमा हो गई? 6। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दूसरी नहर जो माइन से भी बढ़कर है जिसका नाम है सलसबील। क्या नाम है?
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عینن فیہا تسمی سلسبیلا، جاؤ سلسبیل والی نہر پہ جاؤ، وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل سلسبیل والی نہر پر گئی، وہاں سے پانی لے کر آئے۔ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت و جلال کی قسم سب سے بڑی نہر میں نے بنائی ہے، اللہ خود بنانے والے فرماتے جس کا نام ہے رحیق۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ رحیق والی نہر پر جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آؤ۔ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں نہروں کا پانی لے کر آؤ۔ اب پورا احمد آباد بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ حضرت جبرائیل نے 8 چیزیں لا کر رکھ دی اور کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو۔ بولو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا، لیکن بلوانے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ بے شک میں اپنا کام کروں گا، لیکن بتاؤ نا یہ 8 چیزوں سے کیا تیار ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ 8 چیزوں سے آخری نبی تو بنیں گے، بولو محمد الرسول اللہ، لیکن یہ 8 چیزوں کا کیسے استعمال ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے جب سوال کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنے والے ہو تو میں بولوں؟ یعنی بولیں گے انشاءاللہ؟ ارے مولانا انجم ذرا اپنی زبان میں سمجھاؤ نا کہ بولے، بولیں گے انشاءاللہ؟ بھئی ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں بیوی اتنا بولتی کہ آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا؟ معلوم ہے نا مولانا انجم ایک بیچارہ گیا ڈینٹسٹ کے پاس گیا، ڈینٹسٹ سمجھتے ہو؟ ایک قاسم ادھر دیکھ، میری طرف دیکھ، وہ ایک اپنی بیوی کو لے کر گیا، ہو سکتا ہے یہ قاسم ہی ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر گیا، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ سے کیا کر رہا ہے؟ کائے کو میرا گلے کا پھول کائے کو پھاڑ رہا بھائی تو؟ وہ ایک آدمی قاسم جیسا ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر ڈینٹسٹ کے پاس گیا، ڈینٹسٹ نے دیکھا دانت دیکھا، بولا کہ اس کے 2 دانت اور 1 داڑھ خراب ہے، 2 دانت اور 1 داڑھ، اور اس نے کہہ دیا قاسم بھائی کو کہہ دیا کہ بھائی 1000 روپیہ ہوئے گا نکالنے کا، 1000، کیونکہ انجیکشن بھی ماننا پڑے گا، سن کرنا پڑے گا، پھر نکالنا ہوگا، 1000 ہوگا۔ ہمارے قاسم بھائی نے 2000 کی پتی دی، کہا ساتھ میں زبان بھی نکال لے، جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ یہاں بھی سب لوگوں کو 2000 کی پتی نکالنی پڑے گی۔ بھئی میرا سوال کا جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ ہو علیہ وسلم کو پیدا فرمایا کتنے اشیاء سے؟ اب کس سے کیا بنتا ہے آپ سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے سب سے پہلے مدینے پاک کی خاک شفا کو منگوایا، سبحان اللہ، سب سے پہلے میں نے مدینے پاک کی خاک شفا کو منگوایا، اس سے میں میرے محمد کے جسم اطہر کو تیار کروں گا، میرے نبی کے جسد اطہر کو تیار کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کا بدن مبارک بنے گا تو مدینے کی خاک شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے جنت کا مشک، نمبر 2 میں نے جنت کا مشک بنایا، تو جبرائیل امین سن لو، میرے محمد کے جسد اطہر میں جو لہو مبارک بہتا ہوگا ساری دنیا اسے خون مبارک کہے گی، لیکن میں تو اسے جنت کے مشک سے لہو مبارک کو تیار کروں گا۔ لہو بنے گا تو جنت کے مشک سے بنے گا، جسد اطہر بنے گا تو مدینے کی خاک شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے تیسری چیز زعفران منگائی، اس لیے کہ میرے محمد، میرے احمد، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر میں جو رگیں مبارک ہوگی وہ عام انسانوں کی طرح نہ ہوگی، وہ جنت کے زعفران سے تیار کی جائے گی۔
پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے چوتھی چیز کافور منگوائی، خوشبو والی لکڑی منگوائی۔ تم نے سوچا ہوگا کہ اللہ نے خوشبودار لکڑی کیوں منگوائی؟ اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں نے جنت سے کافور منگوایا، اس لیے کہ میرے آنے والے محمد، میرے آنے والے مجتبی، میرے آنے والے بشیر و نذیر، میرے آنے والے حبیب، ان کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں بنے گی وہ جنت کے کافور سے تیار ہوگی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا۔ اب یہاں توجہ دینا بھائی، بچوں کو خاموش کر دو، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا میں نے جنت سے سنبل منگوایا۔ سنبل کے معنی جنت کا گھاس، جنت کا پودا۔ حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک پر، میرے نبی کے جسد اطہر پر جو داڑھی میں بال آئیں گے، جو سر پہ زلفیں لہرائیں گے، وہ کچھ اور نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا دنیا کی نظر والوں کے نزدیک بال مبارک ہوگا۔ اللہ فرماتے میرے نزدیک وہ جنت کا پودا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل تم نے 3 جگہ کا پانی لے کر آئے، معین کا پانی لے کر آئے، بولو سبحان اللہ، سلسبیل کا پانی لے کر آئے، سبحان اللہ، رحیق کا پانی لے کر آئے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پیشانی پر پسینہ آئے گا، جو بدن پر پسینہ مبارک آئے گا، میرے نبی کے مبارک منہ میں جو تھوک مبارک آئے گا، دنیا اسے پسینہ کہے گی، دنیا اسے تھوک مبارک کہے گی، لیکن حقیقت میں نہ وہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا، وہ 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا، 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا۔ اب پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولنا، ساتھ میں سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے نبی کے جسد اطہر کو بنانا ہے تو مدینے کی خاک شفا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کے خون مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا مشک، نبی کے رگے مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا زعفران، نبی کی ہڈیاں مبارک بنانا ہے تو جنت کا کافور، اور نبی کے بال مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا پودا۔ اور میرے پیاروں بدن پہ آنے والا پسینہ مبارک ہوگا، منہ میں آنے والا تھوک مبارک ہوگا۔ اللہ کی قسم جس صحابی کے ہاتھ پر پسینہ لگا ہوگا، جس صحابی نے نبی کے تھوک مبارک کو ہاتھ میں لیا ہوگا، قسم اللہ کی وہ تھوک نہیں، وہ پسینہ نہیں، وہ جنت کی 3 نہروں کا بہنے والا پانی ہوگا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے ربیع الاول میں ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پہچانو نا ہمارے نبی کو، پہچانو اللہ کی قسم، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ ارے ساتھ میں پڑھو نا، میرے ساتھ میں پڑھو، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، بولو اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، بولو نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں یعنی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں 9 مہینے رہے، کہو سبحان اللہ۔
ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں، ہمارے نبی کی ماں کا نام حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک میں ہمارے نبی کتنے سال رہے، کتنے مہینے رہے؟ اب یہ 9 مہینے کی داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنو گے کہ بند کرو؟ میں نے کون کون سنے گا ہاتھ اوپر کرے، اور بالکل سکون کے ساتھ سنو گے انشاءاللہ. اور ایک ایک، میں تو کہتا ہوں ایک ایک مہینے پر ایسا سبحان اللہ کہہ دو. کہاں گئے ہمارے فرید بھائی؟ آ گئے؟ ہاں، تو ایک ایک مہینے پر سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ. میرے دوستو سنو، بی بی آمینہ، سنو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں، ساتھ میں کہو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک. ابھی ولادت ہوئی نہیں، ساتھ میں بولو ابھی ولادت ہوئی نہیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں. سننا، پہلا مہینہ، پہلا. اب میں آپ کو 9 مہینے کی داستان سناؤں گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. آپ 9 مہینے کی داستان سنو گے انشاءاللہ. اور اللہ کی قسم یہ داستان سن لو اور اس کے بعد دل و جان سے کہہ دو کہ دنیا میں انسان آتے ہیں، آئیں گے، لیکن ہمارے نبی کی شخصیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ میں کتنے مہینے؟ پہلا مہینہ. سنو، پہلا مہینہ. بی بی آمینہ فرماتی پہلا مہینہ صبح کا سہانا وقت. بی بی آمینہ فرماتی صبح کا سہانا وقت. اور بی بی آمینہ یہ نہیں کہتی کہ میں سو رہی تھی، فرماتی میں جاگ رہی تھی، میری آنکھیں کھلی تھی، صبح کا وقت تھا. بی بی آمینہ فرماتی میرے گھر کا دروازہ بند تھا، میرے گھر کی کھڑکی بند تھی، میرے گھر کے کیواڑ بند تھے، میرے گھر کی چھت بند تھی. بی بی آمینہ فرماتی کہ پہلا مہینہ صبح کا وقت ہے، میں جاگ رہی ہوں، میں سو نہیں رہی ہوں، میرے گھر کے دروازے، میرے گھر کی کھڑکی، میرے گھر کا کیواڑ، میرے گھر کی چھت سب بندے. بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان میرے سامنے آ گیا. کہو سبحان اللہ. سننا، یہ پہلا مہینہ. بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان صبح میں میرے سامنے آ گیا. بی بی آمینہ فرماتی فزیت کثیرہ، میں بہت گھبرا گئی. ارے کوئی بھی عورت گھبرا جاوے؟ ارے کوئی بھی عورت گھر میں اکیلی ہو اور گھر کا دروازہ بھی بند ہو، گھر کی کھڑکی بھی بند ہو، گھر کی کڑیاں بھی بند ہو، گھر کا کیواڑ بھی بند ہو اور گھر کی چھت بھی لگی ہوئی ہو اور اچانک کوئی آ جائے تو آدمی گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ ارے بولو، گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ تو حضرت بی بی آمینہ فرماتی فزیت کثیرہ، میں گھبرا گئی اور میرا پہلا مہینہ، میرے بیٹا میرے پیٹ میں، پہلا مہینہ. بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک انسان میرے گھر میں گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا من انتا، ارے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ آنے والے نورانی انسان نے کیا فرمایا؟ یہ مت پوچھو میں کون ہوں، میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں. بی بی آمینہ تو گھبرائی ہوئی تھی، کانپ رہی تھی. ارے کوئی بھی عورت ہو، بی بی آمینہ کانپ رہی، گھبرا رہی. کہا کون سی بات بتانے آئے؟ تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ میرے گھر کا تو دروازہ بھی بند ہے، میرے گھر کی کھڑکی بھی بند ہے، چھت بھی بند ہے اور میرے گھر کی دیواریں بھی لگی ہوئی. تم کہاں سے آئے، کون ہو اور کیا بات بتانے آئے؟ وہ آنے والے نورانی انسان نے کہا کہو سبحان اللہ. ارے پورا مجمع کہے سبحان اللہ. آنے والے نورانی انسان نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ. میں تو کہتا ہوں ہمارے بچے یہ جملے یاد کر لے. وہ نورانی انسان نے کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی سید الاولین و سید الاخرین. آنے والے نورانی انسان نے فرمایا اے آمینہ، میں تو اس لیے آیا ہوں تجھے خوشخبری دے دوں، تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا. ارے بولو نا، نعرہ تکبیر بولو نا. اللہ قبول فرمائے. ابھی تو پہلا مہینہ. ارے سنا، پہلا مہینہ. ایک نورانی انسان نے آ کر کیا کہا؟ اے آمینہ خوش ہو جا، اے آمینہ خوش ہو جا، تمہارے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا، پچھلوں کا بھی سردار ہوگا. بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو، وہ تو بتاؤ. آنے والے نے بتایا میرا نام ہے آدم. بولو میرا نام ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں نبی تھا، میرا نام آدم، اور اللہ نے مجھے کہا جا کر بی بی آمینہ کو خوشخبری دے دو، میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا. تو آنے والے کون؟ ساتھ میں کہو آنے والے کون؟ حضرت. یہ تو پہلا مہینہ.
जैसे दूसरा महीना शुरू होता, भाई सुनो सुनो, जैसे दूसरा महीना शुरू होता बीबी आमीना यही बात फरमाती, बीबी आमीना यही बात फरमाती, दूसरा महीना शुरू होता, सुबह का वक्त है, मेरे घर का दरवाजा भी बंद है, खिड़की भी बंद है, किवाड़ भी बंद है, कड़िया भी बंद है, छत लगी हुई, दीवार लगी हुई। बीबी आमीना फरमाते अचानक एक नूरानी इंसान आया, लेकिन बीबी आमीना कहती अल्लाह की कसम, पहले जो इंसान आया उनका चेहरा अलग चमकता था, ये दूसरा इंसान आया उनका चेहरा अलग चमकता। बीबी आमीना फरमाती मैं घबरा गई, मैंने घबरा कर पूछा कि तुम कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, पहले ये सुनो कि मैं क्यों आया हूं। और फिर आने वाले ने क्या फरमाया, भाई साथ में कहना, आने वाले ने क्या फरमाया, बुशरा लकी या आमीना फी बतनी की रहमतुल लिल आलमीन। दूसरे आने वाले ने फरमाया ए आमीना तू खुश हो जा, तेरे पेट में जो बच्चा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। नारे तकबीर। तेरे पेट में जो बच्चा है अल्लाह पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला। बीबी आमीना ने पूछा लेकिन तुम कौन हो? आने वाले ने फरमाया पहले महीने में हजरत आदम को अल्लाह ने भेजा ताकि तुझे बशारत दे, मैं नूह हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मैं नूह हूँ और अल्लाह ने मुझे कहा आने वाले आखिरी नबी की माँ को खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे रास्ते बनाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। पहले महीने में आने वाले हजरत, दूसरे महीने में आने वाले हजरत, और पहले महीने में कहा आप अगलों के भी सरदार होंगे, पिछलों के भी सरदार होंगे, और दूसरे महीने में कहा अल्लाह ने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। भाई रहमत आई, रहमत बनकर आए कि नहीं आए? इसलिए मैं कहता हूं हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन। बोलो बोलो, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन और हमारा खुदा रब्बुल आलमीन, हमारा खुदा रब्बुल आलमीन, नबी रहमतुल लिल आलमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने महीने हुए? आप सुनते जाओगे ना इंशाअल्लाह, कड़ी को कड़ी से जोड़कर आखिर तक चलना। तीसरा महीना शुरू हुआ, बोलो तीसरा महीना शुरू हुआ। हजरत बीबी आमीना फरमाती, हजरत बीबी आमीना फरमाती तीसरा महीना शुरू हुआ, सुबह सुहाना वक्त था, अचानक एक नूरानी इंसान मेरे घर में। लेकिन अब जब नूरानी इंसान घर में आया तो हजरत बीबी आमीना इतनी घबराई, इसलिए कि पहले महीने में भी यही वाकया हुआ, दूसरे महीने में भी यही वाकया हुआ, तीसरे महीने में जब ये वाकया हुआ तो जाहिर बात है कोई घबराने वाला। हजरत बीबी आमीना समझ गई, जैसे तीसरे महीने में नूरानी इंसान आया बीबी आमीना समझ गई। बीबी आमीना ने फरमाया हाँ बताओ क्या बताने के लिए आए हो, क्या बशारत देने के लिए आए हो? तीसरे महीने में शुरू होते ही जैसे जैसे आने वाले आए और उन्होंने आकर क्या कहा, बुशरा लकी या आमीना फी बतनी की शफीउल मुज़निबीन। तीसरे महीने में आने वाले ने फरमाया ए आमीना तेरे पेट में जो बच्चा है, भाई सुभान अल्लाह कहोगे ना इंशाअल्लाह, बहुत प्यारी बात है। कहा बीबी आमीना तेरे पेट में जो बच्चा है उसका मकाम इतना ऊंचा होगा, कयामत में वो जिसकी तरफ इशारा करता जाएगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के मैदान में जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे वो गुनाह माफ होते जाएंगे, वो जन्नत में जाता जाएगा। बीबी आमीना ने पूछा कि तुम कौन हो? बीबी आमीना ने पूछा कि तुम, जवाब क्या मिला? जवाब मिला मेरा नाम हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो साथ में कहो, पहले महीने में हजरत आदम, दूसरे महीने में हजरत नूह, तीसरे महीने में हजरत शीस। अब कौन सा महीना शुरू हो रहा? साथ में बोलते जाओ कौन सा महीना शुरू होता? चौथा महीना शुरू हुआ। बीबी आमीना फरमाती वही मंजर, एक नूरानी इंसान मेरे सामने, एक नूरानी इंसान मेरे सामने। बीबी आमीना फरमाती चौथे महीने में आने वाले ने मुझे कहा बुशरा लकी या आमीना फी बतनी की खातमुन नबीन। बीबी आमीना फरमाती चौथे आने वाले ने मुझे कहा आमीना खुश हो जा, तेरे पेट में वो बच्चा है जो खातमुन नबीन है, ये नबी होने वाला और इसके बाद फिर कोई नबी आने वाला नहीं। सुभान अल्लाह। इसके बाद कोई नबी आने वाला, बल्कि हम कहते हैं कि हमारे नबी के बाद हमको नबी की जरूरत ही नहीं। अरे बोलो ना, हमको नबी की जरूरत ही, हमारे नबी वो कामिल, वो मुकम्मल, वो मुदल्लल कि हमारे नबी के बाद अल्लाह की कसम हमको कोई नबी की जरूरत नहीं, और कुरान के बाद कोई आसमानी किताब की जरूरत नहीं। वैसे ही नहीं। हजरत बीबी आमीना ने पूछा कि तुम कौन? हजरत बीबी आमीना ने पूछा तुम कौन? जवाब मिला कि मेरा नाम इदरीस। चौथे महीने में कौन आए? हजरत
پہلے مہینے میں حضرت آدم، دوسرے مہینے میں حضرت نوح، تیسرے مہینے میں حضرت شیث اور چوتھے مہینے میں حضرت، کتنے مہینے ہو گئے؟ پانچواں مہینہ شروع ہوا، وہی منظر ہونا تھا، آنے والے آتے ہیں اور آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکی یا آمینہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ابھی مجھے معلوم ہے یاد نہیں ہوگا، لیکن بعد میں یاد کر لو گے نا انشاءاللہ، ہمارے بچے یاد کریں گے نا، میں کہتا ہوں یہ حدیث یاد کر لے، اسی پر خدا جنت دے دے گا انشاءاللہ۔ کتنی پیاری حدیث، پانچواں مہینہ شروع ہو رہا، پانچواں مہینہ شروع ہوا اور آنے والے آئے، آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ خوش ہو جا، فی بطنی کی سید شریف النبی نافیف، آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ دنیا کا سردار ہوگا، شرافتوں کا سردار ہوگا اور اس سے بڑھ کر کوئی پاک دامن نہیں ہوگا۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر۔ بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون؟ بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون؟ جواب ملا حضرت ہود۔ کیا جواب ملا؟ حضرت۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے مہینے ہو گئے؟ چھٹا مہینہ شروع ہوا، کہو سبحان اللہ۔ چھٹا مہینہ شروع ہوا، بی بی آمینہ، سننا بی بی آمینہ خود فرماتی کہ پہلے 5 مہینے میں تو میں نے دیکھا جیسا مہینہ شروع ہوتا کوئی نہ کوئی نورانی انسان آتا، چھٹے مہینے میں بی بی آمینہ فرماتی اتنا نورانی انسان کہ پہلے ایسا نورانی میں نے نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ فرماتی جیسے وہ انسان آئے میں نے کہنا شروع کر دیا، بی بی آمینہ کہتی میں نے کہنا شروع کر دیا، ہاں کیا خوشخبری لے کر آئے ہو، کیا خوشخبری لے کر آئے ہو مجھے بتا دو۔ وہ چھٹے مہینے میں آنے والے نے کیا خوشخبری سنائی؟ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ، بہت پیاری خوشخبری سنائی۔ کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی حبیب اللہ و خلیل اللہ، آنے والے نے فرمایا اے آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں اللہ نے جو بچہ رکھا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا، اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ کا محبوب بھی بنے گا، اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ بی بی آمینہ نے پوچھا یہ تو بڑی بشارت ہے، اللہ کا حبیب اللہ، اللہ کا دوست خلیل اللہ، لیکن تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا میں جس کی بشارت دے رہا ہوں وہ حبیب اللہ بنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہمارے نبی بے شک حبیب اللہ ہوں گے، ہمارے نبی بے شک خلیل اللہ ہوں گے، لیکن آنے والے نے کہا میں بھی خلیل اللہ، اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا، لیکن آج کہا جا کر بی بی آمینہ کو کہہ دو میں بھی خلیل اللہ، لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے میں بھی خلیل اللہ، لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا۔ تو چھٹے مہینے میں کون؟ حضرت ابراہیم۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 7واں مہینہ۔ اسی طریقے کا معاملہ، وہی نورانی انسان آئے 7واں مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ 7واں مہینہ، وہی نورانی انسان آئے اور آ کر کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ خوش ہو جاؤ۔ 7واں مہینہ کہتے ہیں آمینہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ حضرت آمینہ نے فرمایا کیا معاملہ؟ کہا خوش ہو جاؤ، فی بطنی کی کلیم اللہ، آنے والے نے 7ویں مہینے میں فرمایا اے آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ گئے وہ کلیم اللہ ہوگا، اللہ سے بات کرے گا، لیکن ایسے بات کرے گا۔ اللہ سے تو حضرت موسیٰ نے بھی بات کی تھی، ارے بولو نا بے شک۔ کون سے مہینے کی بات چل رہی؟ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا۔ لیکن ایک بات سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کہ نہیں کی؟ قریب ہو کر بات کی کہ نہیں کی؟ قریب۔ لیکن لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب، بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب، پھر بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دیکھنے میں تو مجھ سے قریب، میں تجھ سے قریب، لیکن میری عزت کی قسم تیرے اور میرے بیچ میں 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن 7ویں مہینے میں ہمارے نبی کو کیا بشارت ملی؟ آنے والے نے کہا اے آمینہ تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو کلیم اللہ ہوگا، لیکن کیسا کلیم اللہ ہوگا؟ حضرت موسیٰ اپنے پروردگار سے بات کرے تو درمیان میں 70,000 پردے ہو، لیکن یہ بچہ محمد مجتبی یہ جب عرش پر پہنچے یہ اللہ سے بات کرے، اللہ فرماتے میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بھائی اللہ اور نبی کے درمیان میں کوئی پردہ تھا؟ ارے بولو کوئی پردہ تھا؟ بالکل قریب۔ ارے کہو ایک طرف خدا ہے، ایک طرف آخری نبی ہے، ایک طرف پیدا کرنے والا ہے، ایک طرف محمد مجتبی ہے، ایک طرف رب قدیر ہے،
ایک طرف مصطفیٰ ہے، اسی لیے میں کہتا اللہ کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کی مصطفیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر! کتنے مہینے ہوئے؟ ابھی باقی کتنے ہیں؟ پہلے مہینے میں حضرت بھول گئے، میرا ساتھ دو نا، پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے مہینے میں حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے مہینے میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں مہینے میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ساتویں مہینے میں آنے والے کون؟ حضرت اسماعیل۔ حضرت اب کتنے مہینے باقی ہے؟ اب سننا، آٹھواں مہینہ، وہ ایسا پیارا آٹھواں مہینہ شروع ہوا، بی بی آمینہ فرماتی وہ آنے والے آئے، وہی نورانی، وہی چہرے پر چمک، وہی چہرے پر دمک، اور میرے گھر کی کھڑکی بند، دروازے بند، کیواڑ بند، لیکن آنے والے آئے۔ بی بی آمینہ فرماتی جیسے آنے والے آئے، آ کر انہوں نے جو خوشخبری دی، بی بی آمینہ فرماتی میرا درد ہلکا ہو گیا، مجھے اتنا اچھا لگا۔ آنے والے نے کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک مرتضن و مجتبن و مصطفیٰ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آٹھویں مہینے میں آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ گئے جو مرتضی ہوگا، مجتبی ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، یعنی اللہ اسے چنے گا۔ ہم اللہ کو چنتے ہیں، اللہ محمد کو چنے گا۔ سبحان اللہ! کیا فرمایا؟ فی بطنی کی مرتضی، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جس سے خدا راضی ہو گیا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جسے خدا نے پسند کر لیا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جسے اللہ نے سب سے زیادہ صاف اور ستھرا بنا دیا۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ آٹھویں مہینے میں بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون؟ تو جواب ملا موسیٰ۔ جواب کیا ملا؟ تو آٹھویں مہینے میں آنے والے کون؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ۔ اب کتنے مہینے باقی رہے؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ اس لیے کہ یہ آخری مہینہ تو سننے جیسا، فائنل مہینہ۔ بھائی 8 مہینے سے یہ بشارتیں مل رہی، ارے مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ بولو نا، مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ ہاں بھائی، نعرے تکبیر والے تیار ہیں؟ ہاں بالکل جم کر دیکھو، یہ 9واں مہینہ، اللہ کرے کہ 9واں مہینہ ہم بولتے جائے اور خدا محبت عطا کرتا جائے اور جنت کے دروازے کھولتا جائے۔ بولو آمین! ارے بلند آواز سے بولو آمین، اور بلند آواز سے آمین۔ بھائی کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ 9واں مہینہ۔ سننا، نعرہ تکبیر!